قاری سعید اللہ سعید البخاری حفظہ اللہ تعالی، جو اپنی پرسوز آواز میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے تھے۔ آج کا یہ پروگرام دارالسلام سے تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء اور الرحمہ انسٹیٹیوٹ واربرٹن سے سند فضیلت حاصل کرنے والے علماء کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے، جس کا الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آپ قاری سعید اللہ سعید حفظہ اللہ کی پرکیف آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کو سن چکے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی عظیم کلام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اس قرآن کی ہیبت کی وجہ سے اور اس قرآن کے زور بیان کی وجہ سے پہاڑ بھی پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو قرآن مجید یہ جتنی عظیم کتاب ہے اس کے تقاضے بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ قرآن مجید جتنی بڑی کتاب ہے اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ قاری قرآن وہ نہیں ہے جو سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے یا اس کی داڑھی ہوتی ہے۔ قاری قرآن وہ نہیں ہے جس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ قاری قرآن وہ نہیں ہے جس کو سارا قرآن یاد ہے اور اس کو کوئی لفظ بھی نہیں بھولتا۔ در حقیقت قاری قرآن وہ ہے جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہے اور اس کو قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے اور اس کے تقاضوں کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ کعب القرظی بہت بڑے تابعی ہیں، رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، کننا نعرف قاری القرآن بصفرۃ اللون، ہمارے زمانے میں قاری قرآن کا اس کے چہرے کی رنگت سے پتہ چلتا تھا۔ جو ہمارے زمانے میں قاری قرآن ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کر کر کے اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے اس کا دل اتنا نرم ہو چکا ہوتا تھا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو چکا ہوتا تھا۔ تو قاری قرآن وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قاری قرآن وہ ہے جو قرآن مجید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو میں بلا تاخیر قرآن مجید کے حقوق اور تقاضے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ قرآن مجید کے حقوق اور تقاضے بیان کریں۔ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ ایسے ایک عظیم مرکز میں تکمیل صحیح بخاری شریف کی ایک عظیم مناسبت پر یہ روحانی بابرکت پر انوار
ایک مجلس دینی اور ایک عظیم محفل ہے۔ آج کے اس مبارک پروگرام میں اللہ کی توفیق سے صرف ایک ہی پیغام آپ کے سامنے قرآن مجید ہی کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ طلبہ بھی توجہ کریں گے، دور دراز سے آئے ہوئے میرے دیگر روحانی بیٹے، اس ادارے کے معزز مہمان اور معاونین، سب کے لیے ہی اس میں ایک عظیم پیغام ہے، اور سب سے پہلے خود میرے لیے اور بیان کرنے والے کے لیے ہے۔ ایک جوہری کے پاس بہت سارے پتھر ہوتے ہیں، وہ غور سے دیکھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ ان میں سے کون سا پتھر ہے جو ہیرا بن سکتا ہے، تو اس کی ماہرانہ نگاہ اس پتھر کے اوپر پڑتی ہے، پھر وہ اپنے مہارت والے ہاتھ اس کو لگاتا ہے، تراشتا ہے، خراشتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ہیرا بن جاتا ہے اور بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب کسی بندے سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا میرٹ ہوتا ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں میں سے اور کروڑوں انسانوں میں سے اور اربوں کی آبادی میں سے خال خال لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند کر لیتا۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ قرآن مجید کا ایک قانون ہے، اس کو قانون اور قرآن کی لغت کی اصطلاح میں قانون اصطفاء کہا جاتا ہے۔ اصطفاء صفون سے ہے، خالص، صافی، جو کسی چیز سے آلودہ نہ ہو، اس چیز کو لے لینا، پھر اس چیز کو لے کے اپنے مقصد کے لیے تیار کرنا، جمع کرنا، اس کو ماحول دینا، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ تو اللہ استفاء بھی کرتے ہیں، اجتباء بھی کرتے ہیں، پھر آخری مرحلہ ہے کہ جب وہ سب سے بہترین ہو جاتا ہے تو اس کو اختیار کہتے ہیں کہ اس میں سے بہترین بندے کو اللہ اپنے دین کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ تو یہ تین الفاظ طلبہ یاد رکھیں گے، استفاء، اجتباء اور اختیار، اور یہ تینوں ہی قرآن مجید میں مستعمل ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کی آل کو، تمام جہانوں میں سے فوقیت دیتے ہوئے ان کی رہنمائی کے لیے۔ ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک دوسرے ہی کی نسل میں سے تھے۔ اللہ سب سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کس کو چننا ہے میں نے اپنے دین کے لیے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔
یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. وہ اجتباء کرتا ہے. جین با یا کا معنی بنیادی طور پہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اسی سے جابیہ اس بڑے سارے حوض کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. تو اجتباء کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں پھر اللہ جس انسان کو چن لیتا ہے اس کو رب العالمین ماحول دیتا ہے، اسباب اکٹھے کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، پھر دوبارہ استفاء کرتا ہے، یعنی اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کو اپوائنٹ کر دیتا ہے کہ اس سے میں نے یہ کام لینا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اس کی تفسیر میں عقیدہ کے ائمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کی تخلیق کو مانتے تھے، استفاء و اختیار کو نہیں مانتے تھے کہ پیدا تو اللہ کرے گا لیکن کس کو نبوت دینی ہے وہ اللہ کے اس اختیار کو نہیں مانتے تھے. تو رب العالمین نے کہا پیدا بھی تیرا رب کرتا ہے اور پسند بہترین کس کو لینا ہے یہ بھی تیرے رب کا ہی اختیار ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، امام کائنات ہیں، دین کی دعوت ہے. کس موقع پہ یاد آئے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے طوبى لهاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہو ان آنکھوں کو جنہوں نے پیغمبر کائنات کا دیدار کیا ہوا ہے. تو جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ نوجوان حیران ہوا، میں نے غلط بات کون سی کی ہے؟ یہی عرض کی ہے مبارک ہو ان آنکھوں کو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہوا ہے. شاید کہ ہم نے بھی دیکھا ہوتا تو ہمارے لیے کتنی فضیلت ہوتی. تو اس میں ناراض ہونے کی بات کیا ہے؟ جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صرف ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے پیغمبر کو تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا اور کچھ دیکھنے کے بعد ابو جہل ابو لہب بھی تو بن گئے تھے. سب دیکھنے والے برابر کیا تھے؟ مکہ ہی میں رہتا تھا ابو جہل بھی، مکہ ہی میں رہتا تھا ابو لہب بھی، مکہ ہی کا باسی تھا عتبہ اور عتیبہ بھی، مکہ ہی کے باسی تھے وہ بھی جو امام کائنات علیہ السلام کی توہین اور گستاخی کیا کرتے تھے. مکہ ہی میں رہتی تھی وہ عورت جو حمالۃ الحطب تھی، مکہ ہی کا باسی تھا وہ بھی جس کے بارے میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. تو جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کس دور میں کس کو پیدا کرنا ہے. کیا تم جانتے ہو کہ جب ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے تو ہمارا حشر کیا ہوتا تھا؟ ادھر ایک آدمی کلمہ پڑھتا تھا، ماں ناراض ہو جاتی تھی، کلمہ پڑھتا تھا، باپ ناراض ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، بیوی سائڈ پہ ہو جاتی تھی، کلمہ پڑھتا تھا، رشتہ دار دشمن بن جاتے تھے. جب ہم ان کو دیکھا کرتے تھے کہ اللہ یہ ہمارے رشتہ دار جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں تو تب ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. تو اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اللہ پسند کرتا ہے، چنتا ہے، دیکھتا ہے کس نے میرے دین کا کون سا کام کس دور میں کتنا کس لیول پہ کیسے کرنا. اس کے اپنے ضابطے ہیں،
اس کے اپنے قوانین ہیں، ہم ان سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو سکتے، لیکن جن کو اللہ نے چنا ان کے حالات کو پڑھ کے اس میں سے صرف 3 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، خصوصاً اپنے بیٹوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم مرکز کے ساتھ تمام وابستگان جتنے بھی لوگ ہیں منتسبین، ان سب کے لیے۔ پہلی چیز، جب اللہ کسی سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے، ایسا کام جو اللہ کو قبول ہو، تو رب العالمین سب سے پہلے اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنبوتی وابتعثہ لرسالتی۔ جناب آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک سب کے دلوں کو اللہ نے دیکھا، تمام دلوں میں سے سب سے پاکیزہ اور مطہر دل امام کائنات علیہ السلام کا تھا۔ اللہ نے انہیں نبوت اور ختم نبوت کے لیے چن لیا کہ میرا آخری نبی اس دل والا ہوگا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، انبیاء کے بعد پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب۔ باقی تمام انسانوں میں سے اللہ نے دیکھا کہ محمد کریم کے صحابہ کے دل سب سے پاکیزہ ہیں، تو اللہ نے انہیں اپنے نبی کا ساتھی بننے کے لیے منتخب کر لیا اور چن لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، اپنا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو میں اللہ کا ایک فقیر بندہ اپنے آپ کو اور اپنے روحانی بیٹوں کو اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے۔ دل میں بالخصوص اللہ کی محبت کتنی ہے اللہ یہ دیکھتا ہے، میرے اوپر یقین کتنا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے، مجھ سے خوف کتنا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے، میرے دین کے لیے تڑپ اور جذبہ کتنا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اس موقع پہ وہ عظیم بات جو سلف صالحین کہا کرتے تھے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ جناب صدیق تمام انسانوں میں سے انبیاء کے بعد سب سے افضل جو قرار پائے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہ نماز زیادہ پڑھتے تھے، اس وجہ سے بھی نہیں کہ انہوں نے جہاد زیادہ کیا تھا، اس وجہ سے بھی نہیں کہ انہوں نے صدقات و خیرات زیادہ کیے تھے، اس وجہ سے بھی نہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں زیادہ برداشت کی تھیں۔ بلال کو شاید صدیق سے زیادہ تکلیفیں ملی ہوں، جناب عثمان نے شاید مجموعی طور پہ اپنا مال اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیا ہو، معاذ ابن جبل نے شاید قرآن پڑھنے کی صلاحیت، حلال و حرام کی گہری بصیرت بہت اونچے مقام پہ حاصل کر لی ہو۔ جزوی طور پہ مختلف صحابہ کو اللہ نے بڑے بڑے مقامات دیے تھے، تو جناب صدیق سب سے افضل جو قرار پائے تھے مجموعی طور پر، تو اس کی وجہ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ، ان کے دل کی کوئی ایسی کیفیت تھی جو دل اللہ نے صرف صدیق کے سینے میں ہی رکھا تھا۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے، تو صدیق اپنا سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیا چھوڑ کے آئے ہو، محبت کیسی ہے؟ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے،
کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی آج کی زبان کے الفاظ میں irrational باتیں کر رہے ہیں، اس کی لاجک نہیں بنتی ہے، جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے، کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہیں بنتی ہے، اس وجہ سے وہ مرتد ہو گئے کہ ہماری عقل مانتی ہی نہیں ہے کہ مکہ سے آپ چلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آئے۔ جو مرتد تھے، جو کافر تھے، بھاگے بھاگے جناب صدیق کے پاس گئے، سعو الیہ، دوڑ کے کہنے لگے، سنا ہے تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ مکہ سے گیا بیت المقدس تک، شام تک پہنچ کے آسمانوں کی سیر کر کے رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا۔ صدیق نے بس اتنا ہی پوچھا تھا، کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا نبی کہتا ہے۔ کہا جو وہ کہتا ہے وہ تو پھر سچ ہی کہتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، دل میں اخلاص ہو، دین کے لیے تڑپ ہو، ایک جذبہ ہو، ایک جنون ہو، ایک شوق ہو کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا۔ وہ صحابی رسول ہیں، مال غنیمت ان کو دیا گیا ہے، ان کے لیے حلال و طیب ہے، کہتے ما علی ھذا تبعتک، اس مقصد کے لیے تو میں نے جہاد نہیں کیا تھا۔ پوچھا کیوں کیا تھا؟ لأن ارم ھاھنا فاقتل فی سبیل اللہ، میں نے تو اس لیے کیا تھا کوئی تیر آئے یہاں پہ لگے اور میں شہید ہو جاؤں۔ امام کائنات نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق، دل سے کہتے ہو تو اللہ ایسے ہی کرے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا اور حدیث نے ہمیں یہ بات پہنچائی کہ جب اس کی لاش کو دیکھا گیا، جہاں اس نے اشارہ کیا تھا وہیں پہ تیر لگا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری چیز جس سے اللہ کا قانون استفاء عمل میں آتا ہے کہ میں نے اس بندے سے اپنے دین کا کام لینا ہے، خیر کا کام لینا ہے، وہی جو دل کی تڑپ ہے، دل کے جذبے ہیں، دل کا جنون ہے، ایک وارفتگی اور شیفتگی ہے، وہی پھر انسان کی دعا کا حصہ بن جائے اور وہ اس کے لیے مانگنے لگ جائے، تڑپ تڑپ کے، بے چین ہو کے، رو رو کے، آنسو بہا کے کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرنا، مجھ سے اپنے دین کا کام لے۔ یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ میرے والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے پاس ایک ذمہ دار سردار ٹائپ ساتھی آئے، کہنے لگے بابا جی دعا کر دیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، اس نے ایف ایس سی کا کئی دفعہ امتحان دیا ہے اور فیل ہو جاتا ہے۔ تو ابا جی نے کہا سردار صاحب کیا خیال ہے ہم اس کو عالم نہ بنا دیں، یہاں داخل کر لیتے عالم ہو جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے، اس نے یوں اپنے ہاتھ جوڑے، بابا جی نہ میں سردار ذمہ دار بندہ، میرا بیٹا مولوی بن جائے، میں نے نہیں بنا۔ تو اللہ کیسے ایسے لوگوں کو اپنے دین کے لیے پسند کر لے گا؟ وہ بھی خدمت خلق کا شعبہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کے لب پہ پھر وہ دعا بن جاتا ہے، پھر وہ تہجدوں میں آتا ہے، لبوں پہ آتا ہے، آنسو بن کے چھلکنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، بے چین کرنے لگتا ہے، انسان اس کے لیے رب کے سامنے دعائیں کرنے لگتا ہے، مانگتے لگتا ہے۔ تو پھر یہ مانگنا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، دعائیں اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہیں
کہ میرے بیٹو جب انسان کے لب پہ دعائیں آ جائیں اور اٹھ اٹھ کے مانگنے لگے کہ اللہ مجھے اپنے دین کا خادم بنا دے، مجھے اپنے دین کا داعی بنا دے، مجھے مدرس بنا دے، محدث بنا دے، مفسر بنا دے، اپنے دین کی باتیں کرنے والا اور قرآن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والا بنا دے، اگر پہلے خلوص موجود ہے پھر اس کے ساتھ دعا موجود ہے تو میرا یقین ہے کہ رب العالمین اپنے ایسے بندے کو اپنے دین کے لیے چن ہی لیتا ہے۔ آپ جس مرکز میں بیٹھے ہیں میں حیران ہوں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جتنے بھی مراکز اس وقت قائم ہیں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے لے کے لاہور کے مراکز تک، الرحمہ سے لے کے راجوال کے اور کراچی کے مراکز تک، جو اس وقت دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی بنیاد رکھنے والے لوگوں کی دعاؤں کا بہت بڑا کردار ہے، خلوص کا اور دعا کا۔ حسن جس مرکز میں آپ بیٹھے شاید میں اس کا تذکرہ نہ کرتا، لیکن موضوع ایسا ہے کہ کوئی حرج بھی نہیں۔ ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کہیں وہ اور طرف نہ بات چلی جائے، تو ہمارے بڑے پیارے بھائی جو اس مرکز کے خادم ہیں، ذمہ دار ہیں، کہنے لگے میری تو یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے شیخ کو سید نذیر حسین محدث دہلوی بنا دے، جیسے ان سے اللہ نے کام لیا تھا ویسے ہمارے اس شیخ سے اللہ تعالیٰ کام لے لے، جن کی دعائیں یہ ہوں، ان کا خلوص یہ ہو، جن کی تڑپ یہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اللہ ان سے کام نہیں لے گا؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ صرف قبول ہی نہیں کرتا، بعض لوگوں کی دعا میں وہ خلوص اور تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی دعا کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اسی سیاق و سباق میں جو میں نے آیت پڑھی نا، اس سے آگے ایک دعا کا تذکرہ ہے، اور یہ دعا ایک مرد کی نہیں ایک عورت کی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا نام نہیں ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نام حنا ہے اور عمران کی بیوی، اور وہ اللہ سے ایک دعا کر رہی ہے۔ اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنتی ہیں تو یہ ان تک بھی بڑا عظیم پیغام ہے کہ ہم تو دعائیں مانگنا بھی بھول گئے، اور وہ دعا کیا کر رہی ہے یہ آپ اللہ کے کلام سے سنیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، میں ابھی سے منت مانتی ہوں، محررہ دنیا کا اس سے کوئی کام نہیں لوں گی، یہ بیت المقدس کے لیے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو میری طرف سے قبول کر لے، بے شک تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ دعا بھی اللہ نے بتائی، پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کیا ہوا جب وہ حمل
بچے کی پیدائش کا مرحلہ آیا تو حیران رہ گئی دیکھ کے کہ اللہ یہ تو بیٹا نہیں، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے تو کہا تھا تو بیٹا دے گا، میری منت ہے وہ بیٹا مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی۔ ظاہر ہے بیت المقدس میں پاکی کے مسائل بھی ہیں، محنت طلب کام ہے، دن رات وہاں رہنا بھی ہے، یہ بیٹی کیسے یہ سارے کام کرے گی؟ میں نے تو منت مانی تھی جو بیٹا ہوگا وہ تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، یہ بیٹی ہے لیکن اس سے میں نے وہ کام لینا ہے جو دنیا کا کوئی بیٹا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تیری دعا قبول ہے، تیری منت منظور ہے، لیکن میرے قبول کرنے کے اپنے انداز ہیں۔ یہ ہے بیٹی، تو جانتی نہیں ہے کہ یہ بیٹی کیسی قسمتوں والی ہے، اور میں نے اس سے وہ کام لینے ہیں جو دنیا کا کوئی بیٹا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آگے آپ تاریخ کو دیکھیے، حدیث کو دیکھیے، قرآن کے اوراق کو کھنگالیے، وہ مانگی ہوئی دعا، وہ راتوں کی منتیں، وہ نظریں اور نیازیں، وہ اللہ سے قبولیت، آنسو بہا بہا کے مانگی ہوئی قبولیت کی دعائیں اللہ نے ضائع نہیں جانے دیں، رائے گاہ نہیں جانے دیں۔ بیٹی ہوئی، اس بیٹی سے اللہ رب العزت نے، وہ تو مسجد کا ایک خادم اور خدمت گزار مانگ رہی تھی، اور اللہ نے کہا میں نے تو تجھے بیت المقدس کا امام دینا ہے اور وقت کا پیغمبر عیسیٰ بنا کے دینا ہے۔ اسی بیٹی کو اللہ نے پھر جناب عیسیٰ دی، حنا کی بیٹی مریم، مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ، اور کیسی قبول کی اللہ نے۔ میں حیران ہوتا ہوں کیونکہ اس خاندان کا اللہ نے تذکرہ کیا نا کہ میں نے اس خاندان کو چن لیا تھا۔ اللہ افراد کو بھی چن لیتا ہے، خاندانوں کو بھی چن لیتا ہے، جگہوں کو بھی چن لیتا ہے، مال کو بھی چن لیتا ہے، دولت کو بھی چن لیتا ہے، صلاحیت کو بھی چن لیتا ہے، وقت کو بھی چن لیتا ہے، تاریخ کو بھی چن لیتا ہے، جگہ کو بھی چن لیتا ہے۔ یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، ضابطے اس کے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا اس آیت مبارکہ کے شروع میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی؟ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو۔ تو یہ وہی عمران ہے جن کی بیوی یہ دعائیں کر رہی ہے اور یہ منتیں مان رہی ہے، اور اللہ پھر اس کو مریم جیسی بیٹی سے نواز رہے ہیں۔ وہ حیران ہو رہی ہے اس مریم کے بطن سے ایک معجزانہ شان کے ساتھ، بغیر نکاح کے اور بغیر خاوند کے ملاپ کے، رب العالمین پھر اسے عیسیٰ جیسا وقت کا پیغمبر بیٹا بھی دے رہا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، اللہ رب العزت جو بیٹی دیتا ہے اس کو اجتباء کے مرحلے سے بھی گزارتا ہے، اس کو ماحول بھی ایسا دے دیتا ہے کہ وہ بیٹی بھی وقت کی ایک عظیم ایسی خاتون ہے جو کائنات کی تمام انسانی تاریخ کی خواتین میں سے ایک عظیم ترین خاتون ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ مفسرین کی عظمت پہ بھی قربان جائیں، قرآن پہ کیسا غور کیا ہے کہ جب اللہ نے کہا میں نے مریم کو خاص طریقے سے پروان چڑھایا، تو امام ابن کثیر نے لکھا کہ خاص طریقے سے پروان چڑھانا یہ ہے کہ اللہ نے مریم کو علماء کا ماحول دے دیا، علم والا ماحول دے دیا، نیکی والا ماحول دے دیا۔ جناب زکریا، ان کی صحبت، ان کی رفاقت، ان کی تربیت، ان کی شاگردی میں دے دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے انتظامات ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے میں نے کس سے کیا کیا کام لینا ہے، رب العالمین چن لیتے ہیں۔ تو اللہ نے سیدہ مریم کی دعا کو ایسے قبول کیا اور ان کے خاندان کو ایسے چنا، ان کی والدہ کی دعا کو اس طرح سے اللہ نے قبول کیا، پورے خاندان کو چنا۔ اور اس پہلو پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے
کہ اللہ کا انتخاب کتنا عظیم ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں بھی جناب عیسیٰ کو چننے کے بعد اللہ نے ان کو روح اللہ بھی بنایا، اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ معجزات کا اظہار بھی کیا، طرح طرح کی نشانیاں بھی پیدا کیں، اللہ نے ان پہ اپنا کلام نازل بھی کیا، اللہ نے ان کے ذریعے سے آخری پیغمبر کی بشارت بھی دی، اور اس دعا کی تاثیر اتنی دور تک پہنچی کہ آج بھی حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے دین کا سب سے بڑا کام اللہ نے اسی جناب عیسیٰ ہی سے لینا ہے۔ دجال کا خاتمہ انہوں نے آ کے کرنا۔ رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ یہ جناب ابراہیم ہیں، ان کے اپنے جذبات ہیں، اور وہ جذبات جب دعا بنتے ہیں تو کیسی بنتے ہیں، یہ بھی اللہ کے قرآن نے بتایا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم۔ کبھی یوں دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ تیسری اور آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ایک قانون اصطفاء و اختیار و اجتبا ہے، اور اس کا معنی آج کے موضوع کے حوالے سے اور آج کی تقریب کے حوالے سے اس کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام لینے کے لیے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، پھر اس کے مطابق ان کو ماحول دیتا ہے، پھر ان کو اللہ خود اپوائنٹ بھی کر دیتا ہے کہ میں نے اس بندے سے یہ کام لینا ہے۔ تو کس بنیاد پہ کرتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن جن کو اللہ نے چنا ان کی تاریخ، ان کے حالات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ دل کو دیکھتا ہے، دوسرے نمبر پہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو دیکھتا ہے کہ جو اس کے دل میں تڑپ ہے، اس پہ لب پہ آ کے دعا بنی ہے کہ نہیں بنی، اور تیسرے نمبر پہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کو دیکھتا ہے کہ میرے اس مشن کے لیے یہ کوئی قربانی بھی دیتا ہے کہ نہیں، محنت بھی کرتا ہے کہ نہیں، صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں، اس پہ ٹھہرتا رکتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی تقریر آئی اور بھاگ گیا، دوسرے سال کے اندر نہیں چلے بس ٹھیک ہے اب کام چل گیا۔ ایک صبر، ایک جہد مسلسل، ایک طول صحبت، ایک ملازمہ، ایک خاص انداز۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ جو اس نے مشن دل میں پالا، پھر اس کی لب پہ دعا بن کے آیا، پھر اس کے لیے محنت کیسی ہے، قربانیاں کیسی ہیں، یہ تو رب العالمین دیکھتے ہی دیکھتے۔ اس کو صبر و یقین کے نام سے قرآن مجید نے یاد کیا ہے، اور جتنے لوگوں نے بھی کام کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی قربانی، کوئی نہ کوئی نہیں بلکہ لگتا ہے کہ شاید ان کی ساری زندگی ہی قربانیوں میں گزری ہے۔ ہمارے طلبہ کا ایک بہت بڑا اس وقت ایشو یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی جلد بازی ہے کہ یہ محسوس کرتے ہیں ادھر ہم فارغ ہوں، ادھر ہمارے نیچے گاڑی آ جائے، ایک بہت بڑا ادارہ بن جائے، اس کے اندر ہم بہت بڑے شیخ بن جائیں، ہمیں بہت بڑا پروٹوکول ملے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ہر چیز ایک وقت مانگتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہیں جب ہمارے شیخ
حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء، ہمارے مربی، ہمارے محسن حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، یہ 94 کی بات ہے، 95 کی بات ہے، جامعہ سلفیہ میں پڑھانے آتے تھے تو سائیکل پہ آتے تھے، اور سائیکل سٹینڈ پہ جب وہ سائیکل کھڑی کرتے تھے ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کی پوری قمیض گرمی کے موسم میں پسینے کے اندر ڈوبی ہوتی تھی۔ ہم 40 سال بعد کا دور دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بنیاد کی قربانی ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہ جاتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک عزم کیا ہے تو اس کے لیے قربانی کتنی دی ہے۔ آج کل نا ہمارے ایڈمیشن ہو رہے ہیں الرحمہ بھی ماشاءاللہ، وہاں ہمارے مراکز میں تو بڑے طرح طرح کے انداز دیکھنے میں آتے ہیں، ایک محبت بھی ہے، ایک خلوص بھی ہے، بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں، والدین بھی رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے دین کے لیے قبول کر لینا، یہ دینی مدارس دین کے عظیم مراکز ہیں، ہمیں ان سے دل و جان کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن کچھ طلبہ، کچھ کے والدین، ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کوئی اے سی کا کمرہ ہو، علیحدہ ہاسٹل ہو، علیحدہ سارا انتظام ہو، وی آئی پی پروٹوکول ہو، اور پھر یہ پڑھے اور عالم بنے۔ یہ تو راستہ ایک محنت تو مانگتا ہے، مشقت تو مانگتا ہے، قربانی اور تکلیف تو مانگتا ہی مانگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کی جا سکتی ہے، لیکن رسوخ والے جو مدارس اس وقت اپنے وسائل کے مطابق جتنا یہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے۔ تو ان حالات کے اندر جو عالم بننا چاہتا ہے اسے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام معمولی انسان نہیں تھے، پولیٹیکلی ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد وقت کے چیف سیکرٹری تھے، اکنامیکلی اور معاشی لحاظ سے بزنس ٹائکون تھے، اور ان کے والد کی ماربل کی فیکٹری تھی، آج کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اور پورے عراق میں جو بت پوجے جاتے تھے وہ ابراہیم کے والد کی فیکٹری میں بنتے تھے۔ پیسہ ہی پیسہ تھا، دولت ہی دولت تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور آج کے دور کے حساب سے عراق کا وہی سٹیٹس تھا جو آج امریکہ کا اور یورپین کنٹریز کا ہے، بڑا ڈیولپڈ علاقہ تھا۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کیا قربانیاں دی، اس کا تھوڑا سا اظہار ان کی دعا میں بھی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة ربنا لیقیموا الصلاة۔ اے اللہ، میں نے عراق کو، اس کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو، سب کچھ چھوڑ کے اپنی اولاد کو ایک بنجر، آج کی زبان میں پسماندہ، تھرڈ ورلڈ علاقے کے اندر اس لیے بسایا ہے تاکہ ان کو بیت اللہ کا پڑوس مل جائے، اور یہ تیرے گھر کی خدمت کرنے والے، اس میں نماز پڑھنے والے، اور تیرے گھر کے نوکر بن جائیں اور نمازی بن جائیں۔ یہ راستہ قربانی تو مانگتا ہے، جس قدر انسان اپنے حالات کے مطابق دے سکتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون استفاء اس دنیا میں کام کر رہا ہے، جس کا مطلب ہمارے موضوع کے حساب سے یہ ہے آج کے سیاق و سباق میں کہ رب العالمین دل کے خلوص کو دیکھ کے، نمبر 2 اس کی دعاؤں کو دیکھ کے، نمبر 3 اس کی محنت اور قربانیوں کو دیکھ کے کچھ بندوں کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ ایک بزنس والے گھر سے بھی ہوں تو اللہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے، اور اٹھا کے اس شیخ فیملی کے احسان لائی ظہیر اور احسان لائی سیٹھی، ان کا نام لکھا ہوا ہے گجرانوالہ کے ایک مدرسے کے اندر، میں نے خود پڑھا، احسان لائی سیٹھی کو اٹھا کے علامہ احسان الہی ظہیر شہید بنا دیتا۔ ایک اور کاروباری کے گھر سے
اسماعیل کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کو اٹھاتا ہے اور اس کو وقت کا امام بخاری بنا دیتا ہے، وہ چنتا ہے۔ اس چناؤ میں وہ دل کے خلوص کو دیکھتا ہے، دعاؤں کو دیکھتا ہے، قربانیوں کو دیکھتا ہے۔ اور جاتے جاتے میں کہتا چلوں، قانون استفاء کے ساتھ ساتھ ایک قانون استبدال بھی ہے۔ اگر ایک بندہ دین کی راہ پہ چل کے بھی دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا تو اللہ اس کو بدل کے کسی اور کو اس کی جگہ بٹھا بھی دیتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے تو امہات المومنین سے کہہ دیا، عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أن يبدله أزواجا خيرا منكن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مرکز کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ جو اس کے بانیان منتظمین کی دعائیں ہیں وہ ساری ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جو یہاں کے مشائخ جس نظم، خوبصورتی، ڈسپلن، معیار کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دے اور ان کی کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آج کے فاضلین کو اللہ کل کے علماء و محدثین اور دین کے داعی بنا دے، اور جو جتنے بھی ان کے معاونین دست و بازو بننے والے ہیں ان کے مالوں کو، ان کی صلاحیتوں کو بھی اللہ اپنے دین کے لیے چن لے اور منتخب کر لے اور قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔